بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد للہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا، مجھے مسلمان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اس احسان کے صدقے میں سمجھتی ہوں ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دین کی خدمت میں اپنا حصہ ضرور ڈالے، اور اس کے تحت انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتی ہوں کہ کتاب کی وائس ریکارڈنگ شروع کی جائے گی۔ فیضان اسلم فی شرح مسند الامام الاعظم سراج الامہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عمل میں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ پیش کرتی ہوں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ جب جب اور جہاں جہاں اسے سنا جائے میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری گزارش ہے کہ اس عمل کو قبول کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو میری بخشش کا سامان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ ریکارڈنگ کا انشاءاللہ تعالی آج سے ہم شروع کریں گے، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہمارا تعارف ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ ان کی سیرت شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر 21، عنوان ہے سیرت سراج الامت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نسب مبارک نعمان ابن ثابت ابن مرزبان، عام طور پر آپ کو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب المؤرخ والمحدث الکبیر امام محمد ابن یوسف الصالحی الشافعی، عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان، صفحہ نمبر 39۔ ولادت باسعادت، آپ مؤرخہ 699 عیسوی بمطابق 80 ہجری کو عبد الملک بن مروان کی خلافت میں شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب کا المؤرخ والمحدث الکبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، عقود الجمانی فی مناقب الامام اعظم النعمان، صفحہ نمبر 44۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بشارات۔ القرآن وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد۔ ترجمہ، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالی ہماری جگہ کن لوگوں کو لے آئے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یہ اور اس کی قوم، یہ اور اس کی قوم۔ سنن الترمذی، حدیث نمبر 3260۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم پھر گئے تو ہماری جگہ ان کو لایا جائے گا، پھر وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے؟ اور حضرت سلمان فارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان کے زانوں پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یہ اور اس کے اصحاب ہیں، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ایمان ثریا ایک ستارے پر بھی متعلق ہوگا تو فارس کے مردوں میں سے اس کو کوئی شخص حاصل کر لے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب صحیح البخاری، حدیث نمبر
4897 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ القرآن وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ۔ ترجمہ: اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے، اور وہ ہی عزت و حکمت والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت پڑھی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ ترجمہ: اور ان میں سے دوسروں کو بھی جو ابھی ان پہلوں سے نہیں ملے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار پوچھا۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین ثریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب سنن الترمذی حدیث نمبر 3933، صحیح ابن حبان رقم الحدیث 7123، دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 324، مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417۔ امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب میں شیخ جلال الدین سیوطی شافعی، جن کی پیدائش 849 اور وفات 911 ہجری، اپنی کتاب التبییض الصحیفہ فی مناقب آل امام ابی حنیفہ میں تسلیم کیا ہے کہ اس پیش گوئی کے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ النعمان ہیں۔ فرماتے ہیں، قال الامام جلال الدین السیوطی قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث الذي اخرجہ ابو نعیم فی الحلیۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس۔ وأخرج الشيرازي في الألقاب عن قيس بن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں بشارت دی ہے جس کو امام ابو نعیم علیہ الرحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر علم ثریا یعنی ایک ستارے پر بھی ہو تو فارس کے مرد اس کو پا لیں گے۔ اور شیرازی نے اپنی کتاب الالقاب میں حضرت قیس بن عبادہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم ثریا کے ساتھ بھی لٹکا ہو تو فارس کے مرد اس کو پا لیں گے۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب تبییض الصحیفہ السیوطی صفحہ نمبر 11۔ اور یہی بات امام محمد بن یوسف الشافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے۔ درج ذیل کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، حاشیہ میں اس کا ذکر ہے، المؤرخ والمحدث الكبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی، عقود الجمان فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 45۔ حضرت حسن بن سلمان علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم، کہ اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک علم ظاہر نہیں ہو جاتا۔ اس علم سے کون سا علم مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم ہے، اور امام اعظم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تفسیر کرنا ہے۔ اور امام قردری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ترفع زینت الدنیا 50 و 100 کہ 150 ہجری کو دنیا کی زینت اٹھا لی جائے گی۔ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی وفات 150 ہجری کو ہوئی۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب المؤرخ والمحدث الکبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمان فی مناقب الامام اعظم النعمان صفحہ نمبر 46۔ امام ابو زہرہ نے نقل کیا ہے وَلَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا ابْنُ أَبِي طَالِبٍ دَعَا لِلثَّابِتَ عندما رآه بالبركة فيه وفي ذريته ويؤخذ من هذا أنه كان مسلما وقت هذه الدعوة وقد صرحت كتب التاريخ بأن ثابتا ولد على الإسلام وعلى ذلك يكون أبو حنيفة قد نشأ أول نشأته في بيت إسلامي خالص وذلك ما يقرره العلماء جميعا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے حضرت ثابت کو دیکھ کر ان میں اور ان کی اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ثابت دعا کے وقت مسلمان تھے۔ کتب تاریخ نے تصریح کی ہے کہ حضرت ثابت علیہ الرحمہ اسلام پر ہی پیدا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ شروع سے ہی خالص اسلامی ریاست میں پلے بڑھے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا تمام علماء اقرار کرتے ہیں سوائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعداء۔ حضرت امام اعظم کا بارگاہ نبوی میں استغاثہ۔ اگر ہم اس کی مثالیں تحریر کریں تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم صرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدے میں سے 3 اشعار تبرکاً نقل کرتے ہیں جن میں حضرت امام موصوف نے کس طرح دربار رسالت میں اپنا استغاثہ پیش کیا ہے، اس کو بنگاہ عبرت دیکھیے۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک انت الذی لولاک ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك أنا طامع بالجود منك ولم يكن لأبي حنيفة في الأنام سواك۔ قصیدہ نعمانیہ۔ ترجمہ: اے سید السادات، میں آپ کے پاس قصد کر کے آیا ہوں، میں آپ کی خوشنودی کا امیدوار ہوں اور آپ کی پناہ گاہ میں پناہ گزین ہوں۔ آپ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی آدمی نہ پیدا کیا جاتا اور نہ کوئی مخلوق عالم وجود میں آتی۔ میں آپ کے جود و کرم کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا تمام مخلوق میں ابو حنیفہ کا کوئی سہارا نہیں۔ امام اعظم کا خواب۔ حضرت سیدنا یوسف بن صباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر انور کو کھودتے ہوئے دیکھا تو کسی کو بتائے بغیر حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب تاریخ بغداد نمبر 7297 النعمان بن ثابت ابو حنیفة التیمی ذکر خبر ابتداء ابی حنیفة بالنظر فی العلم، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 335۔ آغاز طلب علم۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت حیات تھی۔ کوفہ میں ہی آپ پلے بڑھے۔ آپ کو بچپن میں کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو آپ کی طلب علم کی طرف رہنمائی فرماتا۔
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اکتساب علم پر ابھار تھا۔ اس وجہ سے آپ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام شعبی علیہ الرحمہ سے ملوا دیا۔ بس امام شعبی علیہ الرحمہ نے آپ کو سمجھایا اور طلب علم پر ابھارا، تو آپ نے امام شعبی علیہ الرحمہ کی شرافت کی وجہ سے آپ کی بات مان لی اور علم کی طلب میں نکل پڑے، یہاں تک کہ اپنے زمانہ والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب المؤرخ والمحدث الكبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمان فی مناقب الامام اعظم النعمان، صفحہ نمبر 134۔ درجہ تابعیت اور صحابہ کرام سے اخذ فیض۔ آپ کے تابعی ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وَيُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب تبییض الصحیفہ السیوطی، صفحہ نمبر 16۔ امام محمد بن یوسف الشافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے 8 صحابہ کرام اور 1 صحابیہ سے ملاقات کی اور ان سے احادیث نبویہ کو سنا۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک، عمرو بن حریث، عبداللہ بن انیس، عبداللہ ابن الحارث بن جزء الزبیدی، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن ابی اوفا، واثلہ ابن الاسقع، معقل بن یسار، عائشہ بنت عجرد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حاشیہ میں ذکر ہے کتاب المؤرخ والمحدث الكبیر امام محمد بن یوسف الصالحی الشافعی عقود الجمان فی مناقب الامام اعظم النعمان، صفحہ نمبر 51۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی علیہ الرحمہ نے نقل کیا قال ابو حنیفة دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم؟ قال قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس۔ قال فقال أبو جعفر بخ بخ استوثقت ما شئت يا أبا حنيفة الطيبين الطاهرين المباركين صلوات الله عليهم۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین حضرت ابو جعفر کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو حنیفہ تم نے کس سے اکتساب علم کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں نے حماد بن سلیمان کے واسطے سے، ابراہیم بن یزید نخعی سے اور ان کے طرق سے حضرت عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے اکتساب علم کیا ہے۔ تو ابو جعفر نے فرمایا بہت خوب، بہت خوب، آپ نے ان طیب، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں صلوات اللہ علیہم سے خواہش علم، ثقافت اور پختگی و مضبوطی حاصل کی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الکتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 444، مؤلف ابو بکر احمد بن علی بن ثابت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی المتوفى سنة 463 ہجری۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالی ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے ہمارا 25۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار ہم اسی صفحے سے اپنا سبق شروع کریں گے۔